औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कल मैंने कमेंट देखा, उसमें लिखा हुआ था कि वन साइडेड लव मैरिज के लिए दुरूद शरीफ बता दें या कोई वजीफ़ा बता दें। पहले मैं कमेंट जो है ना वो डिलीट करने लगी थी, और लेकिन फिर मैंने आई थिंक उसको प्रूफ किया और उसको रहने दिया। और मुझे लगता है कि ये शायद इशारा मिला है कुछ आप लोगों से शेयर करने के लिए। पहले भी मैंने इस बात का जिक्र किया है, जब से दुरूद शरीफ का ये चैनल चल रहा है, मुझे 99.9% लोगों ने, स्पेशली ख़वातीन ने, लड़कियां, बच्चियां, उन्होंने जो कांटेक्ट किया ना वो इसी के लिए कांटेक्ट किया, या हमारी शादी नहीं हो रही, अगर हमारी शादी को टूट चुकी है, निकाह मंगनी टूट चुका है, आगे कोई रिश्ता नहीं आ रहा, किसी के रिश्ते आ रहे हैं तो ढंग के रिश्ते नहीं आ रहे, बस शादी का बहुत मसला है, और उसमें भी कि ये पसंद है वो पसंद है, उससे शादी नहीं हो रही, दुआ करें वो मुझसे मोहब्बत कर ले, उसके माँ बाप राज़ी हो जाएं, मेरे माँ बाप राज़ी हो जाएं। अच्छा, मज़े की बात है, मजाल है कभी भी एक आदमी या किसी लड़के ने भी ये कहा हो कि बाजी मेरी लव मैरिज नहीं हो रही, हार्डली किसी एक आदमी कहा होगा, लेकिन कभी वो उसके पीछे पड़े नहीं कि हर मैसेज में कहें कि दुआ कर दें, शादी हो जाए, एक वजीफ़ा बता दें, मैंने ये वजीफ़ा किया, मैंने वो वजीफ़ा किया। ये सारी बातें और सारी जो है ना वजीफ़े, शादी के, लव मैरिज के जो भी पूछते हैं ना, वो सारी ख़वातीन होती हैं। कोई लड़का, कोई आदमी इस तरह की बातें नहीं करता। शुरू में मुझे बहुत चिढ़ चढ़ती थी, और मैं सोचती थी कि ये तमाम लड़कियां जो जिस भी बंदे के लिए लव मैरिज है, जिसके लिए भी जो बात कर रही, वजीफ़े पूछ रही हैं, इन्होंने हमारी देखे ना नस्ल चलानी है ना, ये सारी मुसलमान लड़कियाँ हैं। और ये 99.9% लड़कियों कि अगर एक फ़िक्र या सिर्फ यही है कि कोई बंदा इनकी सोच और फ़िक्र बना हुआ है, उस पर हावी हुआ हुआ है, ये कैसे आगे मुसलमानों की नस्लें चलाएंगी। बहरहाल गुस्सा मुझे बहुत आता था, कुछ को तो कितना को डांट के मैं भगा भी देती थी कि प्लीज़ मेरे पास इस तरह की बातें मत करने आए, लेकिन फिर तरस भी आता था जिस तरह रोती थी और जो परेशानियाँ उनको होती थी। एनीवेज, मैं अक्सर सोचती थी कि इस बात पर मैं को वीडियो बनाऊं, फिर मैं कहती थी लोग क्या कहेंगे, क्या बातें करना शुरू कर दी हैं इसने, दुरूद शरीफ की बातें करने के बजाय ये किस्से कहानियाँ सुना रही है या इस तरह की ये लेक्चर्स हमें दे रही है। लेकिन ये बात हकीकत है। आप अपने इर्द गिर्द देखें, पसंद की शादी नहीं हो रही, अगर पसंद की शादी का कोई मामला नहीं है तो वैसे शादी नहीं हो रही, रिश्ता नहीं आ रहा। अच्छा, जिनकी शादी हो गई है उनके भी अलग से बहुत सारे मसाइल हैं। बहुत सारी वीडियोस में आपको ये कहते आए, पिछली वीडियो में भी यही कहा था कि अपनी ज़िंदगी के मकसद को जाने। इंडिविजुअली जब आप लोग मुझसे कोई कांटेक्ट करता है कि जी हमारे वो पसंद है, ऐसे है, वे शादी का मसला चीज़ें, तो आपको इंडिविजुअली तो मैं कह देती हूँ कि प्लीज़, शादी ज़िंदगी का एक हिस्सा ज़रूर है, ज़िंदगी पूरी नहीं है। अपनी ज़िंदगी के मकसद को जाने। शादी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं हुई तो इसका मतलब ये नहीं कि ज़िंदगी बेकार है या आपसे किसी को कोई फ़ायदा नहीं पहुंच सकता, ठीक है। एनीवेज, कमिंग बैक टू द पॉइंट, इस वीडियो में और इसकी आने वाली वीडियो में मैं आपसे एक लड़की की कहानी शेयर करूंगी। इस बच्ची ने मुझे राब्ता किया था, आज से कोई 2-2.5 साल पहले की बात है। बहुत इसको सवेर एंग्जाइटी थी, इतने सवेर इसके मैसेजेस थे, अंदाज़ा हो जाता है, साइकोलॉजी नहीं पढ़ी लेकिन अब लोगों से डील करने के बाद आपको पता चल जाता है। बहुत पेन में थी, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थी, और क्या उसकी तकलीफ़ थी और क्या था, बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन उसका वो जो सफ़र है ना, वो मैंने फिर उसको कहा कि तुम बयान करो, पता नहीं इससे कितनी लड़कियों को फ़ायदा होगा। और उसका सफ़र है इश्क़ मजाजी से इश्क़ हकीकी तक, और इश्क़ हकीकी है आपकी ज़िंदगी का असल मकसद। देखें, चाहे आपकी औलाद हो, मियाँ हो, या जिससे आप मोहब्बत करते हैं, ठीक है, ये मैं लड़कियों ख़वातीन से बात कर रही हूँ। आप जिस भी इंसान को अल्लाह और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा मोहब्बत देंगे, अपने दिल में जिस भी इंसान को अल्लाह और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा जगह देंगे, उसी इंसान के हाथों आपका दिल तोड़ा जाएगा, और फिर आपका दिल जो है ना वो गैर अल्लाह की मोहब्बत से पाक किया जाएगा। आप खुद बताएं, जिस दिल में इंसानों की मोहब्बत ज़्यादा हो, उस दिल में अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत कैसे आएगी। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है कि किसी का ईमान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकता कि जिसके दिल में हज़ूर पाक की मोहब्बत सबसे ज़्यादा ना हो। अच्छा, एक बड़ी सीधी सी बात है बच्चियों के लिए। देखें, अगर कोई लड़का आपसे मोहब्बत करता है, मोहब्बत के दावे करता है ना, आपको बड़ी तारीफ़ कर रहा है या जो भी है, सिंसियर वही है जो आपसे लंबी चौड़ी वक्त गुजारी की बातें ना करे, बल्कि सीधा सीधा रिश्ता लेकर आए, वही बंदा आपके साथ सिंसियर है, वरना बाकी सब वक्त गुजारी है। और अमूमन देखा भी यही गया है, लड़कियां हमेशा यही चाहती हैं कि फटाफट शादी हो या शादी की तरफ बात चले। अच्छा, जब लड़के बात कर रहे होते हैं लड़कियों से, तब उनको ना माँ बाप का खौफ होता है, ना माँ बाप की इज्जत का ख्याल होता है, ना माँ बाप को मनाने का कोई खौफ होता है। आराम से, बड़े आराम से बातें भी कर रहे हैं, सही रात जाके बातें कर रहे हैं, तोहफे भी दे रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही शादी की बात आती है तब उनकी मजबूरियाँ स्टार्ट हो जाती हैं। मेरी माँ नहीं मानती, मेरा बाप नहीं मानता, मेरे ख़ानदान वाले नहीं मानते, ख़ानदान में लड़ाई पड़ जाएगी, और भी पता नहीं 100 तरह के बहाने। तो प्लीज़ वो तमाम लड़कियां, ठीक है, जो अभी इन हालात से गुजर रही हैं, प्लीज़ अपनी आंखें खोलें,
وہ لڑکا جو اب آپ سے شادی نہ کرنے کے لیے بہانے بنا رہا ہے، چاہے اپنی ماں کی بیماری، باپ کی بیماری، بعض تو یہ بھی کہتے ہیں اوہو اگر ہم نے تم سے شادی کی، میرے ماں باپ نے صاف کہہ دیا ہم اپنے آپ کو گولی مار لیں گے۔ بعض لڑکے کہتے ہیں میرے باپ نے کہہ دیا اگر تم نے اس لڑکی سے شادی کی نا تو میں تمہاری ماں کو چھوڑ دوں گا، طلاق دے دوں گا۔ یہ سب کے سب بہانے ہیں۔ اگر آپ سے بات کرتے ہوئے، باہر ملتے ہوئے، گھومتے پھرتے اس کو کوئی تکلیف نہیں تھی، کوئی مجبوری نہیں تھی، اور شادی کرتے ہوئے ساری لسٹ سامنے آ رہی ہے نا، تو پلیز ایسے انسان سے دور ہو جائے۔ لڑکیوں کو لگنا شروع ہو جاتا ہے میں مر جاؤں گی، سانس نہیں آئے گا، ایسے ہو جائے گا، ویسے ہو جائے گا، اس کے بغیر میں کیسے رہوں گی۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ زیادہ سے زیادہ بیمار ہوں گی، انگزائٹی ہوگی، چیزیں ہوں گی، ٹھیک بھی ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم مانگیں، آپ ان معاملات سے نکل جائیں گے۔ کوئی بھی رشتہ ہو، جس رشتے میں عزت نہیں ہے نا وہاں محبت نہیں آ سکتی، اور جو آپ کو ایک دفعہ چھوڑنے کی بات کرے نا اس کو 10 دفعہ چھوڑنے کی بات کریں۔ کوئی آپ کو ایک بار بلاک کرے پلیز آپ اس کو 10 بار بلاک کریں۔ میری یہ باتیں سن کے نا آپ لوگوں کو شاید ہنسی بھی آ رہی ہوئی کہ کیا یہ باتیں کری، اچھا خود تو ان کی شادی ہو گئی، یہ ہو گیا وہ گیا، اس لیے ان کے لیے بہت آسان ہے یہ باتیں کرنا، لیکن یہ دنیا کا اصول ہے، یہ اللہ کی دنیا کا اصول ہے۔ آپ انسانوں سے بے نیاز ہوں، آپ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے آنسو بہائیں، آپ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں روئیں۔ آپ یقین کریں جب آپ کے دل میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب سے ٹاپ پر ہوگی نا، ایک انسان کیا ساری دنیا آپ کے پیچھے بھاگے گی۔ جب ٹف ٹائم آئے نا تو سوچا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو، آپ کو اشرف المخلوقات بنایا، اللہ تعالیٰ نے اپنی روح پھونکی ہے۔ اگر آپ خود اپنی عزت نہیں کریں گے تو کوئی دوسرا انسان کیسے آپ کی عزت کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو بنایا، حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، تو اللہ اور حضرت آدم علیہ السلام کا رشتہ تھا نا پہلے، پھر حضرت حوا علیہ السلام کو کریٹ کیا۔ انسان کو انسان کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی بنایا ہے، یہ سسٹم ایسے ہی ہے۔ تو اگر آپ کے دل میں کسی انسان کے لیے چاہت ہے یا سب کچھ ہے، یہ بڑی نیچرل سی بات ہے، لیکن اس چاہت کا پاکیزہ انجام کیا ہے؟ شادی۔ اور اگر کوئی آپ سے شادی نہیں کر رہا نا تو خدا را اس بات کو سمجھیں کہ اس سے بڑی آپ کی کیا بےزتی ہوگی کہ کوئی آپ سے وقت گزاری تو کرنا چاہتا ہے لیکن آپ کے ساتھ اپنی لائف اور فیوچر پلان نہیں کر رہا۔ وہ تمام لڑکیاں جو لڑکوں کے لیے روتی رہتی ہیں، یا سیریسلی ماں باپ نے جو آپ پہ احسان کیا، ٹھیک ہے، آپ کو پالا پوسا، جو بھی اپنی استطاعت کے مطابق آپ کے لیے کیا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ساری آپ کی دعائیں صرف ایک انسان پہ مرکوز ہو جاتی ہیں اور وہی انسان آپ کا دل توڑ کے جاتا ہے۔ پھر آپ اپنی نمازیں، اپنا سب کچھ، اپنی عبادات، دعائیں، سارے اس ایک انسان پہ فوکس کر دیتے ہیں کہ جو آپ کو چھوڑ کے چلا گیا اور جو آپ کی بےزتی کر رہا ہے۔ فضول قسم کی باتیں کرنی، کبھی تصویریں مانگنا، اسی دنیا کی باتیں ہیں کہ جہاں پہ پھر وہ لڑکے صاف اٹھ کے کہہ دیتے ہیں کہ شادی ہم تم سے کریں، تم تو اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے انہیں بتائے بغیر ہمارے ساتھ یہاں پھرتی تھی، یہ کرتی تھی، اب تم سے ہم کیوں شادی کریں؟ تم سے ہم اپنی اولاد کریں گے۔ اگر تم اپنے ماں باپ کو دھوکہ دے سکتی ہو تو تم ہمیں کیوں نہیں دھوکہ دے سکتی؟ اینی ویز یہ ٹاپک ایسا ہے کہ جس پہ جتنی بھی بات کی جائے وہ کم ہے۔ سیریس لڑکے، عزت کرنے والے لڑکے، غیرت رکھنے والے لڑکے جتنی جلدی پاسبل ہوتا ہے شادی کی بات کرتے ہیں، باقی سب فضول باتیں ہیں۔ اینی ویز میں اب آپ سے اس بچی کی جو لائف سٹوری ہے وہ شیئر کروں گی، ٹھیک ہے؟ آج کی ویڈیو تو کافی لمبی ہوگی، اس میں تھوڑا سا شیئر کروں گی، پھر اگلی ویڈیوز میں سناؤں گی۔ اچھا، یہ بچی لکھتی ہے، وہ کہتی ہیں کہ میں ایک متوسط یعنی کہ ایک درمیانے گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں جہاں پہ عزت کو سب سے بڑی دولت سمجھا جاتا ہے۔ ہمارا کوئی بھائی نہیں، ہم 3 بہنیں۔ ہمارے والدہ نے ہمیشہ ہمیں حلال کھلایا اور اچھے برے کی تمیز سکھائی، صحیح غلط میں فرق بتایا اور ہمیشہ اس بات پر گائیڈ کیا کہ اپنی عزت کو کیسے سنبھالنا ہے۔ میرے والدہ نے کبھی کسی کام کے لیے روک ٹوک نہیں لگائی۔ تربیت ایسی تھی، ہمیں ہماری لائن کا بتا دیا جاتا تھا کہ یہ لائن ہے، اس کو کراس نہیں کرنا، یہ ہمارا مذہب اجازت دیتا ہے اور یہ نہیں دیتا۔ الحمدللہ ان کو بھروسہ بھی تھا اپنی تربیت پہ، اور ہم لوگ بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ دوستوں کی طرح تھے۔ ہم اپنے ماں باپ سے کبھی کچھ نہیں چھپاتے تھے، جو بھی بات ہماری زندگی میں ہوتی ہم بہنوں کے، ہم ان کو ضرور بتاتے۔ ہماری بڑی بہن کی جلدی شادی کر دی گئی تھی کیونکہ کوئی بھائی نہیں تھا۔ امی ابو کو بہت اس بات کا احساس تھا کہ اپنی زندگی میں اچھی جگہوں پہ ہماری شادیاں ہو جائے، اپنے فرض سے فارغ ہو جائے۔ میں گھر میں سب سے چھوٹی تھی اور سب کی لاڈلی بھی تھی۔ میری بڑی بہن کی جب شادی ہو گئی اور درمیان والی بہن پھر کالج گئی تو بہت شوق سے وہ اپنے کالج کے قصے سنایا کرتی تھی، گھر آتی تھی امی کو قصے سناتی تھی، تو میں بہت شوق سے سنتی تھی۔ مجھے بھی تھا کہ جلدی جلدی میرا اسکول ختم ہو اور میں باجی کے ساتھ کالج جایا کروں۔ بہرحال پھر میری بہن کالج سے نکل کر یونیورسٹی چلی گئی اور میں کالج میں پہنچ گئی۔ اچھا، سارے گھر والے کہتے تھے کہ میں بہت سادہ مزاج ہوں، معصوم ہوں۔ میری امی کو بہت ڈر لگتا تھا کیونکہ زمانہ حالات ایسے نہیں ہیں، آپ بہت ساری باتیں سنتے ہیں۔ بھائی بھی کوئی نہیں تھا، وہ اکیلے مرد گھر کو سنبھالنے کے لیے، چلانے کے لیے، تو ان پہ ہماری ذمہ داری بھی تھی۔ بہرحال جب میں کالج گئی تو کالج جانے سے پہلے ہی مجھے میری امی نے بہت اچھے طریقے سے سمجھایا کہ بیٹا کالج جا رہی ہو، معصوم ہو، لوگوں کی باتوں میں نہ آ جانا، گھر کی عزت کا، تربیت کا مان رکھنا ہے کیونکہ عزت کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ بہرحال کالج میرا کو ایجوکیشن والا تھا۔ جب میں کالج گئی تو جو میری بڑی بہن درمیان والی تھی، اس کی دوست کی چھوٹی بہن بھی وہاں پہ تھی۔ تو باجی نے امی کو سمجھایا کہ فکر نہ کریں، بے شک یہ معصوم ہے، لیکن میری دوست کی جو چھوٹی بہن ہے وہ کالج میں ہے تو دونوں ساتھ ہوں گی، حوصلہ رہے گا، اس دوست کو بھی ہم جانتے ہیں، اس کے گھر والوں کو، اور اس طرح
اچھا ہو جائے گا ان دونوں کے لیے، تو آپ کی پریشانی بھی کم ہوگی۔ بہرحال اس دوست کے اور میرے کچھ سبجیکٹس ملتے جلتے بھی تھے، اور ہم دونوں اکٹھے تھے۔ ہمیں کچھ نہیں تھا کہ اچھا باہر کی اس دنیا میں کوئی ہمارا دوست نہیں ہے، ہم اچھی طرح پڑھائی کرتے وقت گزارتے۔ میں گھر آ کر اپنی باجی کو اور امی کو اپنی ساری دن کی ردات سناتی، تو میری امی کو میری طرف سے بہت تسلی ہوتی۔ وقت اچھا گزرتا گیا۔ ایک دن ہماری کلاس میں کچھ نئے اسٹوڈنٹس بھی آئے، کچھ لڑکیاں تھیں نئی، کچھ لڑکے بھی تھے۔ میری عادت نہیں ہے کہ میں کس سے جلدی گھل مل جاؤں۔ بہرحال جو نئے ایڈمیشن سے ان میں ایک لڑکی بہت اچھی تھی، اس کی عادت باقیوں سے بہت مختلف تھی۔ وہ میرے اور میرے دوست کے ساتھ بیٹھنا شروع ہو گیا، یوں ہمارا 3 کا گروپ بن گیا۔ اس کا ایک بھائی بھی وہیں پڑھتا تھا، وہ کبھی کبھی اس کی کلاس میں آ جاتا، کبھی چھٹی کے وقت اس کو لینے بھی آتا۔ بہرحال بات چیت اور اٹھنے بیٹھنے سے معلوم ہوتا تھا کہ اچھی فیملی سے تھی۔ بلکہ اگر یہ کہوں کہ ہم جیسے مڈل کلاس کے لوگ تھے، وہ ذرا اپر ہائی کلاس فیملی سے تعلق رکھتے تھے، پیسے کی ریل پیل بھی تھی۔ وہ صرف 2 بہن بھائی تھے، گاڑی بھی تھی ان کے پاس۔ بہرحال مجھے بہت کلیئرلی شروع میں ہی یہ بتا دیا گیا تھا کہ مجھے کالج سے باہر جانے کی اجازت بالکل نہیں ہے، گھر سے سیدھا کالج اور کالج سے سیدھا گھر۔ یہ جو میری نئی دوست بنی، وہ اکثر کہتی تھی کہ چلو کلاس اسکپ کرتے ہیں، باہر چلتے ہیں، کچھ کھانا کھاتے پیتے ہیں۔ میں ڈرتی تھی کیونکہ مجھے اجازت ہی نہیں تھی اس بات کی۔ میں نے اس کو صاف کہہ دیا کہ بھئی میرے ماں باپ نے مجھے منع کیا ہے، کالج کے اندر ہی ہم کیفیٹیریا میں اپنی پارٹی کر لیتے ہیں اور باہر نہیں میں جا سکوں گی۔ اینی ویز ٹائم اچھا گزرنا شروع ہو گیا۔ اچھا، جو آنے والی نیکسٹ ویڈیوز ہیں نا، ان میں ان کی کہانی بیان کرتی چلی جاؤں گی۔ بعض لوگ اگر یہ سوچیں کہ جی اس بات کا یا اس واقعے کا دروشی کی ویڈیو سے کیا تعلق ہے، تو یہ بہن کی جب آپ کہانی سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ انہیں اپنی طرف لے کر آیا، حضور پاک کی محبت انہیں کس طرح عطا ہوئی، درود شریف نے ان کے لیے کیا کیا، تہجد کی نماز نے ان کے لیے کیا کیا، اور پھر ان کی مدد کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیسے اپنے نیک بندوں کو ان کی زندگی میں شامل کیا۔ بہت سارا درود شریف پڑھیں پلیز۔ رمضان آنے والا ہے، وقت یوں گزر رہا ہے، دیکھیں جنوری ایسے 9 تاریخ آج ہو گئی ہے، تو پلیز رمضان کے لیے اپنے اسپیشل تیاری کرنی ہے، اپنے درود شریف کے ٹارگٹس سیٹ کریں۔ زیادہ لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ نے یہ ٹارگٹ سیٹ کر لیا، نظر بہت لگتی ہے، نہ لوگوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے میں اتنا درود شریف پڑھ رہی ہوں اور اب اتنا سوچوں گی۔ یہ معاملے آپ کے اور اللہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے درود شریف پڑھنے میں بہت زیادہ برکت عطا کرے۔ میری دعا ہے کہ اس دفعہ ہر کوئی اتنا زیادہ درود شریف پڑھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم امت مسلمہ سے بے انتہا خوش ہو جائیں اور خاص نظر کرم ہو، کیونکہ امت مسلمہ اس وقت بہت ٹف ٹائم سے گزر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، قرب اور دیدار ہر لمحے اور پل میں عطا کرے، آمین ثم آمین۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔